سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر فوراً لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ وہ تمہیں بلائے اسی چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کی مدد نصرت حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ بتایا۔ اللہ کی مدد و نصرت تمہارے شامل حال تب ہوگی جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تمہاری مدد و نصرت نہیں ہوگی۔ اس بات کو واضح کر کے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ وضاحت کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسی کام کا حکم دیتے جس میں تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں جب بھی کسی بھی کام کے لیے آواز دے، بلائے، ان کی آواز پر، ان کے بلاوے پر سارے کام چھوڑ کر پہلے ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، پھر اللہ کی مدد و نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ سنچے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو، فوراً لبیک کہو، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث مبارک سے یوں ہی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی جو مشہور صحابی ہیں اور بہت اچھے قاری تھے، یعنی جن کے قرآن کو آپ علیہ السلام بھی سنا کرتے تھے، وہ قاری تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، پیغام بھیجا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو آپ نے پوچھا وہ بھائی دیر کر دی آنے میں دیر کر دی. انہوں نے عرض کی جی میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اللہ اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً لبیک کہو. تمہیں چاہیے تھا کہ تم نماز چھوڑ کر میری بات سنتے آگے. یہاں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس دوران اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی نماز چھوڑ کر پہلے اللہ اس کے رسول کی بات سنے پھر اس کے بعد اپنی نماز پوری کرے. یہاں تک تو شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی کے جان کا خطرہ ہو کسی کے مال کا خطرہ ہو تو تب بھی انسان کو نماز چھوڑ کے پہلے اس کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں نماز کے دوران نظر پڑی سامنے کسی کنویں میں کوئی اندھا آدمی گرنے لگا ہے. اب وہاں یہ حکم نہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، وہاں حکم یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں اور اس کی جان بچائیں. کوئی اور ایسا صورتحال پیش آ رہی کسی کا جانی نقصان ہو رہا ہے کسی کا مالی نقصان ہو رہا ہے تو نماز چھوڑ کر پہلے اس کو بچائیں. تو جب یہ جان و مال کے نقصان پہ نماز چھوڑ دینے کا حکم ہے تو اللہ اس کے رسول کی بات نہ سننے پہ تو ایمان کا نقصان ہے. وہاں یہ حکم کس قدر سخت ہوگا کہ نماز چھوڑو پہلے ان کی بات سنو. پھر اگلا مسئلہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے اور سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے. وہ جہاں نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے آ کے دوبارہ نماز شروع کر دے، کیونکہ یہ جو نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے جا رہا ہے تو یہ شریعت کا ہی حکم پورا کر رہا ہے. لہذا شریعت کہتی اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں، یہ دوبارہ وہیں سے شروع کر. اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے گا لیکن اس میں کسی کی دوسری رائے نہیں کہ نماز چھوڑ کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے. تو اللہ پاک نے ساتھ اس کے ایک لفظ فرمایا لما یحییکم، خاص طور پہ جب تمہیں وہ ایسی چیز کے لیے بلائے جس میں تمہاری حیات ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے اس سے مراد جہاد ہے. عام طور پہ جہاد کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جان جائے گی، اس میں ہمارے لیے نقصان ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے ہمارا مال ضائع ہو جائے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کے لیے بلائے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں جان جائے گی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی. کیونکہ جہاد کے زندہ ہونے میں پوری قوم کی حیات ہے، پورے معاشرے کی حیات ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں صرف جہاد نہیں بلکہ قرآن اور شریعت کا ہر حکم مراد ہے، کیونکہ شریعت کا ہر حکم پورا کرنے میں خوشگوار زندگی ہے. اگر انسان زندگی گزارتا ہے لیکن شرعی احکامات پورے نہیں کرتا تو زندگی تو اس کی گزرتی ہے لیکن خوشگوار نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو زندگی صرف گزرے گی نہیں خوشگوار زندگی بنے گی. تو مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول جب بھی تمہیں خوشگوار زندگی کی طرف بلائے تو اپنی اپنی باتیں چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرو. اب یہ حکم ہمارے لیے ہر معاملے میں ہے، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، نظام ہے سیاست و حکومت میں.
اور صلح جنگ کے معاملات میں گویا کہ پوری زندگی کا جو بھی عمل ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو، اسی میں تمہاری خوشگوار زندگی ہے، اسی میں تمہاری بہترین زندگی ہوگی۔ اور فرمایا یہ بات یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ بعض علماء نے دو مطلب لکھے ہیں، دونوں بڑے ایمان افروز مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ کہ جب بھی کسی نیکی کے کام کرنے کا دل میں خیال آئے یا کسی گناہ سے بچنے کا دل میں خیال آئے تو فوراً عمل کرے، گناہ سے بچنے کا خیال آیا تو فوراً رک جائے، نیکی کرنے کا خیال آیا تو فوراً کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی توفیق شامل حال ہے پھر اگلے لمحے میں توفیق ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ بندے اور دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا صورتحال بنے۔ ایک وقت اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک اللہ والے بیت الخلاء میں تھے، اندر سے خادم کو آواز دی کہ میرا یہ کرتا، میرا یہ قمیض فلاں شخص کو دے آؤ۔ اس نے قمیض لیا اور دیا ہے۔ جب باہر تشریف لائے پوچھا حضرت یہ کیا اتنی جلدی تھی، باہر آ کے بھی دے سکتے؟ فرمایا اندر ارادہ بنا، دل میں خیال آیا یہ قمیض کسی اور کو پہنا دو، ہو سکتا تھا باہر آنے تک ارادہ بدل جاتا، اس لیے میں نے کہا فوراً اس پہ عمل کر۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ بنے فوراً عمل کر لے، ممکن ہے بعد میں وہ توفیق نہ رہے، شیطان اور چیزیں دل میں ڈال دے اور خیالات اور وسوسے آ جائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیکی کا کام جب بھی کرنا ہو جلدی کر لیں، اور گناہ کے کام سے جب بھی بچنے کو دل کرے فوراً بچ جائے۔ اور دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہے، یعنی اللہ کا بندے کے ساتھ بہت زیادہ قرب ہے، ایسے ہی جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ بندے اور دل کے بہت قریب ہے، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اربوں خربوں انسان آئے اور گئے، اس وقت بھی اربوں انسان موجود ہے، آگے پتہ نہیں کتنے آئیں گے، سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یتقلب کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت رکھیو۔ اور یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھنا، کہ پتہ نہیں دل کس وقت کدھر کو چلا جائے۔ اور ساتھ فرمایا یہ بات یاد رکھو، تم جہاں کہیں چلے جاؤ، جہاں کہیں چلے جاؤ، جس مقام پہ پہنچ جاؤ، انہ الیہ تحشرون، تم سب کا حشر کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہوگا، پیشی سب کی اللہ کے سامنے ہوگی۔ امیر ہے، غریب ہے، شہر کا ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، دنیا کے اندر ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، سب نے پیش ہونا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ، اور خوشگوار زندگی بنے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے سے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. فصلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.